السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑی اہم بات جو آج میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کسی بندے کے فرائض میں کوئی کمی پائی جائے گی تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نوافل موجود ہیں تو فرضوں کی کمی کو نفلوں سے پورا کر دیا جائے گا۔ بعض علماء نے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے کفر اور ایمان کا وزن ہوگا، یعنی کفر الگ ایمان الگ ہے نا۔ پھر اس وزن میں جس کے نام اعمال میں صرف کلمہ طیبہ بھی ہے اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور وہ کافروں کے گروہ سے الگ کر دیا جائے گا، یعنی کفر کے گروہ سے وہ الگ کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرا جو وزن ہوگا وہ نیک اور بد اعمال کا ہوگا۔ سب سے پہلے جو آخرت میں وزن ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ کفر کا اور ایمان کا۔ کفر ایک طرف، کافر ایک طرف اور ایمان والے ایک طرف۔ پھر ایمان والوں میں بھی جو وزن ہوگا وہ نیک اعمال کا اور برے اعمال کا ہوگا۔ اس میں کسی مسلمان کی نیکیاں کسی کی برائیاں بھاری ہوں گی، کچھ مسلمان نیکیوں میں زیادہ ہوں گے، کچھ برائیوں میں زیادہ ہوں گے، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ دونوں کو جزا اور سزا دے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ نماز کے اندر جو ہم لوگ نفلیں پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، ان کا کیا رول ہے اور ان کی کیا اہمیت ہے؟ تو خوب اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں حدیث سنائی کہ نفلیں اور سنتیں چاہے وہ مؤکدہ ہوں غیر مؤکدہ ہوں، ٹائم ہے، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بہت ضروری کام نہیں ہے تو پوری رکعت پڑھو، کیونکہ آخرت میں اگر ہماری فرض نمازوں کے اندر کوئی کمی ملے گی، اور ہم لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ کمی تو ڈیفینیٹلی ہے ہماری نمازوں میں، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ذہن کہیں اور ہوتا ہے، تو فرض نمازوں کے اندر جو کمی ہوگی وہ نفلوں سے اور سنتوں سے پوری کی جائے گی۔ اسی لیے بلا ضرورت ہمیں سنتوں کو اور نفلوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سنت غیر مؤکدہ اور مؤکدہ کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے سنت مؤکدہ، فرض نماز تو فرض ہے ہی، سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، ایک سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ تو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ سنت مؤکدہ ان کو کہا جاتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر سے پڑھا ہے، چھوڑا نہیں ہے بلا ضرورت، اور سنت غیر مؤکدہ ان کو کہا جاتا ہے، اور نفلوں کو وہ نمازیں جو حضور نے فرض نماز پڑھنے کے بعد پڑھی تو ہیں لیکن کبھی کبھار بلا ضرورت کے چھوڑ بھی دیا ہے، ان کو کہا جاتا ہے سنت غیر مؤکدہ۔ اور نفل نمازیں جیسے ظہر کی نماز میں سب سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، تو ہم ان کو سنت مؤکدہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان 4 رکعت کو حضور نے چھوڑا نہیں ہے، پابندی سے پڑھا ہے، اور پھر 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ ان 2 رکعت کو حضور نے پابندی سے پڑھا ہے، پھر 2 نفل ہوتی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے کبھی پڑھا ہے ان 2 رکعت کو، کبھی نہیں پڑھا ہے۔ تو سنت مؤکدہ تو پڑھنا ہی چاہیے، ہے نا۔ سنت غیر مؤکدہ ہیں تو مان لیجیے کبھی سستی آ رہی ہے، کبھی تھکان زیادہ ہو رہی ہے، یا کہیں آپ کو جانا ہے، تو سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کو اور نفل نماز کو آپ چھوڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور کبھی بہت ارجنٹ کام آ گیا، کبھی مان لیجیے بہت بیماری ہے، تو صرف فرض نماز بھی اگر پڑھ لی جائے گی تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ فرق ہے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنی رکعت ہیں سب پڑھو، تاکہ آخرت میں اگر ہماری فرض نمازوں میں کوئی کمی ہو اور ہوگی تو وہ سنتوں اور نفلوں کے ذریعے پوری کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کبھی ایمرجنسی آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، تو ہم صرف فرض پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں، اور مان لیجیے کبھی سستی آ رہی ہے، تھکان آ رہی ہے، طبیعت نہیں ہو رہی ہے، تو سنت مؤکدہ پڑھ کر سنت غیر مؤکدہ اور نفل نمازوں کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز کو بھی چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ضروری بات ہے جو آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔